بسم اللہ ایک ایسا بابرکت کلمہ ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان ہر کام کے آغاز میں پڑھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کو قرآن مجید کی ہر سورت کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں جس کی بنا پر اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بسم اللہ کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ کو دراصل تسمیہ کہتے ہیں اور یہ سورہ نمل کی ایک آیت بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن مجید کی سورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء حسنہ بھی آتے ہیں، جس سے اس کی برکت اور فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر بسم اللہ کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اسے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اور ایمان والوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کو اپنے ساتھ اس کشتی پر سوار کیا تو آپ علیہ السلام نے خود بھی بسم اللہ کو پڑھا اور لوگوں کو بھی یہی ترغیب دی۔ دوسری بار اس کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، جہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے ہی شروع کیا گیا جو بے حد مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دین حق کی دعوت کے لیے ایک خط لکھا۔ آپ علیہ السلام نے خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اس کی برکت سے ملکہ بہت متاثر ہوئی اور سمجھ گئی کہ یہ خط کسی برگزیدہ ہستی کا ہے۔ گویا اس نے اپنے وزیروں سے مشاورت کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ بسم اللہ کی فضیلت کے متعلق ایک اور واقعہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں اور عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اب اللہ پاک نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا تھا۔ مرتے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس کی موت کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوا اور مکتب میں داخل ہوا تو اس نے جب بسم اللہ پڑھا تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہے۔ ناظرین، ایک اور مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زہر منگوایا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر نے آپ پر اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام ہی برحق ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام جو اللہ پاک کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہے اور بے برکت ہے۔
ناظرین، بسم اللہ ایک ایسا بابرکت کلمہ ہے کہ اس کے 19 حروف جہنم کے عذاب دینے والے 19 داروغوں سے بچاتے ہیں۔ ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے ہو تو وہ اس کی برکت سے تکمیل کو بھی پہنچتا ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہمیں خود بھی اس کو پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔